الحمدللہ وکفا سلام علی عباد الذین اصطفیٰ۔ بڑی خوشی ہوئی یہ بات سن کر کہ مفتی احمد بن ارشد خان صاحب اور ان کے ساتھی حافظ دانش صاحب نے، جو یہاں کی ایک مشہور مسجد شاہ مسجد کے خطیب اور امام بھی ہیں، دار ارقم کے نام سے ایک چینل بنایا ہے، اور وہ چینل میں جو ہے مجھے معلوم ہوا کہ مختلف دینی سوالات کے جوابات کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ یقیناً آج کا زمانہ ایسا ہے، اس کی بڑی ضرورت تھی اور اس کی بڑی ضرورت ہے۔ چاروں طرف سے میڈیا کے واسطے سے، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے واسطے سے اسلام پر اور مسلمانوں کی چیزوں پر طرح طرح کے اعتراضات، تو صحیح معلومات نہ ہونے کی وجہ سے خود مسلمانوں کی طرف سے بھی بڑے بڑے شکوک و شبہات کی باتیں کی جاتی ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں سوالات آتے رہتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو لاجواب کرنے کے بجائے، ان پر مورد الزام ٹھہرانے کے بجائے ان کی تسلی بخش جوابات دیے جائیں، اور وہ ان کا مزاج، ان کا لحاظ کرتے ہوئے یقیناً یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ اور اس سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ یقین بار بار جو ہے اپنے دوستوں، ساتھیوں اور پوری انسانیت سے یہ بات کہتا رہا ہے کہ اس انسانیت کی فلاح اور نجات کا راز، اور خصوصاً امت مسلمہ کی فلاح اور خیر کا راز اس میں ہے کہ 1400 سال پیچھے ہٹ کر 100% خیر القرون سے تمام چیزوں کو لے، وہاں سے نسبت قائم کرے۔ تو مجھے اس چینل قائم کرنے سے بھی بہت خوشی ہوئی، اور اس سے زیادہ اس بات کی خوشی ہوئی کہ دار ارقم کے نام سے، اب دار ارقم ایک ایسا وہ ہے جو ہے، بارہا یہ بات میں عرض کیا کرتا ہوں کہ مکہ معظمہ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو دو جو ہے الگ الگ مراکز دکھائی دیتے ہیں، ایک دار ارقم ہے، ایک دار الندوہ، ایک دار ارقم ہے، ایک دار الندوہ۔ دار الندوہ میں تمام جو ہے قریش کے بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے صاحب سطوت لوگ اور ہوش دانشور لوگ جمع ہوتے تھے، اور وہ ان دار ارقم کے ان بیچارے کمزور اور بے بس لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے اور اسلام کی شمع کو گل کرنے کے لیے پھونکے لگاتے تھے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ تھا بدخواہوں کا مرکز، اور ان کا سردار جو ہے شیخ نجدی کی شکل میں شیطان، انسان کا دشمن، وہ بنفس نفیس اس کی صدارت کیا کرتا تھا۔ اور ایک دار ارقم، ایک معمولی وہاں مکہ کے معظمہ میں سماجی اعتبار سے بہت ہی معمولی حیثیت کے صحابی تھے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا ایک بہت معمولی جھوپڑا نما گھر تھا، اس میں کچھ بے آسرا و بے سہارا سے لوگ، سماجی اعتبار سے کمزور قسم کے لوگ، اور ان سب جو ہے وہ جمع ہوتے تھے، اور ان صفحہ ہستی سے مٹانے والوں کی خیرخواہی کے پلان بنایا کرتے تھے دن میں، اور راتوں کو ان کی خیرخواہی کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے دعا کرتے تھے، اور سارے خیرخواہوں کے سردار رحمۃ اللہ علیہ نبی اس کی صدارت کیا کرتے تھے۔ ساری دنیا نے یہ بات دیکھی۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جَفَّاءً فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ انسانیت کی فلاح اور خیرخواہی کے بدخواہی کرنے والے دار الندوہ کے لوگ، ان میں سے جو لوگ خیر خواہ بن گئے انہوں نے اپنی لائن چھوڑ دی اور دار ارقم کے رئیس کی غلامی میں آ گئے۔ ان کے علاوہ جتنے لوگ تھے ان کا کوئی نام لینے والا نہیں، اور یہ دار ارقم اور دار ارقم کے رئیس کا نام کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جب اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تو دار ارقم چینل کے نام کی وجہ سے بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ نام اپنی، ہمارے حضرت فرماتے تھے، حضرت مولانا، الفاظ اور نام اپنی تہذیب، اپنی چیز معنویت لاتے ہیں۔ تو دار ارقم یقیناً بہت، یہ خود مفتی صاحب کے بہت ذوق سلیم کی جو ہے وہ ایک دلیل ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ دار ارقم چینل سے بھی انشاءاللہ انسانیت کی خیرخواہی کا اسی طرح کام ہوگا، اور میں دل کی گہرائی سے مفتی صاحب کو اور حافظ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔